مضبوط ہو چکی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی صحبت سے دوری بنا لی ہے۔ حضرات آپ غور فرمائیں، مسلمانوں میں 90% لوگ، اللہ کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، اے بیٹے کو بولنا مت، مسلمانوں میں 90% لوگ، اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ہو، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ ہمارے 25 سے 30% نوجوان شراب، جوا اور نشے اور بیئر کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ جس نکاح کو اسلام نے نہایت آسان بنایا تھا، ہم نے اپنی پوری رسموں کے ذریعے سے نکاح کو اپنی سماج کے لیے سب سے زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی صحبت سے دوری بنا رکھی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لقمے تو کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ تمیز نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج ہمیں لقمے چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال اور حرام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ اچھے خاصے سنی لوگ، جن کے باپ دادا سنی، پردادا سنی، وہ خود بھی سنی، لیکن بدعقیدوں کی صحبت میں جا کر کے رسول اللہ کے مشن کے غدار بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء اہل سنت سے دوری بنا لی ہے۔ حضرات، جو بیٹیاں ہمارے گھروں کی زینت تھی اور جو ہمارا وقار تھی، ہمارا سمان تھی، آج ان بیٹیوں نے بے پردگی کے ذریعے سے اسلامی وقار کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے دوری بنا رکھی ہے۔ اور یاد رہے بیرپور والوں، بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ آپ محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں۔ بڑا عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو، بلکہ بڑا عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ اے لوگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء کے قریب ہو جائیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں اور ان کی باتیں سن کر کے عمل بھی کریں۔ معزز سامعین، لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ہر مولوی، ہر داڑھی ٹوپی والا اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے۔ ہر مولوی کے پاس ہم کو نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمیں کیسے عالموں کے پاس بیٹھنا ہے اور کیسے عالموں سے دور رہنا ہے، اس کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے، اس ٹائم کو بند کر دیجئے، آواز صاف کر دیجئے۔ دین کو سب سے زیادہ نقصان، توجہ چاہوں گا، دین کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی سے پہنچا ہے تو علماء شر، علماء سو کی وجہ سے پہنچا ہے، اور دین جو زندہ ہے یہ علماء حق کی وجہ سے زندہ ہے، علماء خیر کی وجہ سے زندہ ہے، علماء دین کی وجہ سے زندہ ہے۔ لیکن اے بیرپور والوں، آپ کیسے جانو گے کہ کون عالم شر ہے اور کون عالم خیر ہے؟ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کس عالم سے دوری بنانا چاہیے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے میری 2 باتیں اور سمجھ لیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب، کوئی مجہول نہیں بلکہ مشہور و معروف صحابی ہے، اور کوئی بھی صحابی مجہول ہے ہی نہیں، بس حضور کا دیدار ہر صحابی کے لیے کافی ہے۔ حضرات، تو حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ اے صحابی رسول، عالم کس کو کہتے ہیں؟